بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت کے آج کے اس حلقے میں ہم اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی سوال نمبر 103 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 103 میں جو بات پوچھی گئی ہے وہ چونکہ موضوع جدید مناہج کا ہے، نئے راستوں کا ہے، اس لیے یہ سوال اس وقت کثرت سے آتا ہے، کثرت سے یہ سوال آتا ہے اور بہت سارے لوگ یہ سوال آئے دن کرتے رہتے ہیں، انہیں الجھن ہے، انہیں بے چینی ہے، اس لیے یہ باتیں بار بار پوچھی جاتی ہیں۔ یہ سوال 103 نمبر جو ہماری اس کتاب میں صفحہ نمبر 468 پر موجود ہے۔ کہا جا رہا ہے آج کل جو جماعتیں پائی جاتی ہیں انہیں اسلام سے منسوب کرنے یا اسلامی کے وصف سے متصف کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آج کل جو جماعتیں پائی جاتی ہیں، یعنی میدان میں، دنیا میں بہت ساری جماعتیں ہیں اور ان جماعتوں کو اسلام سے منسوب کرنے، یعنی اسلامی جماعت، اس جماعت کو اسلام سے جوڑ دینا، اسلامی جماعت، فلاں جماعت اسلام سے، فلاں جماعت اسلام سے، فلاں جماعت اسلام سے متعلق ہے، یہ اسلام سے منسوب کرنے یا اسلامی کی صفت سے متصف کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور ان پر جماعتوں کے لفظ کا استعمال کیوں کر درست ہے؟ یعنی ان کو ہم جماعت کہتے ہیں، جماعتیں کہتے ہیں، تو کیا جماعتیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ کیا جماعت کا لفظ ان فرقوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ جبکہ جماعت تو ایک ہی ہے، جماعت تو ایک ہی ہے، جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ اب یہ سوال آپ دیکھیں، غور کریں کہ اس میں 2-3 باتیں پوچھی جا رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ پوچھی جا رہی ہے کہ جب جماعت ایک ہے تو بہت ساری جماعتوں کو جماعت کا نام دیا جا سکتا ہے، جماعت کا لفظ ان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یا جماعت کا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ہے؟ کیوں استعمال ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، ان جماعتوں کو اسلام سے منسوب کرنے کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ان کو ہم اسلامی کہہ سکتے ہیں؟ اسلامی کی صفت سے متصف کر سکتے ہیں؟ تو جواب اس کا کیا ہے؟ جواب بہت اصولی انداز کا جواب شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں جماعتوں سے مراد ہر دور میں پائے جانے والے فرقے ہیں۔ جماعتوں سے مراد ہر دور میں پائے جانے والے فرقے ہیں، یعنی جماعت کا لفظ جب جمع استعمال کیا جائے، جماعتوں، جماعتیں، ایک اصل جماعت کے علاوہ جب جماعتوں کی بات کہی جائے تو اس سے مراد ہر دور میں، ہر زمانے میں جو فرقے ہیں اس اصل جماعت سے نکل کر، اس سے ہٹ کر جو الگ دھڑا بن گیا ہے، اس کو ہر دور کے اس طرح کے دھڑوں کو جماعتیں کہہ دیا جاتا ہے۔ شیخ کہتے ہیں ہر دور میں پائے جانے والے فرقے مراد ہیں ان جماعتوں سے، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یعنی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ بہت ساری جماعتیں ہیں جن کو فرقے ہیں لیکن ان کو جماعتوں کا نام دے دیا گیا ہے، اور ہر دور میں اصل جماعت جو قرآن کی، سنت کی، صحابہ کی جماعت ہے، یعنی صحابہ کے مشن پر چلنے والوں کی جماعت ہے، اس جماعت کے علاوہ بہت ساری دھڑے، بہت سارے فرقے ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ یہودی 71 فرقوں میں، نصارہ 72 فرقوں میں، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں ہوں گے، جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو اب یہاں پر یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ فرقے بنیں گے، فرقے رہیں گے،
دھڑبندیاں ہوں گی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 72 جو ہے نا 72 وہ سب کے سب فرقے ہیں اور وہ سب جہنم میں مطلب سزا پائیں گے وہ۔ اور یہ حدیث صاف بتلاتی ہے کہ ہر دور میں فرقہ بندی رہے گی، فرقہ بندی رہے گی۔ تو یہی جو فرقے ہیں نا انہی کو استعمال میں جماعت کہہ دیا جاتا ہے، استعمال میں انہی کو جماعت کا لفظ ان پر استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس سے مراد جماعت نہیں ہے، اس سے مراد یہی فرقے ہیں۔ تو اصل میں غلط فہمی کہاں ہو رہی ہے؟ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ فرقوں پر جماعت کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو فرقے ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، 10 20 100 200 500 1000 2000 فرقے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصل صحیح معنی کے اعتبار سے جماعت ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جماعت ایک ہی ہے، کیونکہ جماعت کہتے ہیں اسے جو اس قرآن پر، نبی کی سنت پر اور صحابہ کرام کے طریقے پر جمی رہے، اسی طریقے کو پکڑ کر کے بیٹھے، وہی جماعت ہے۔ اس سے ہٹنے والے ایک ہوں 2 ہوں 10 ہوں 100 ہوں 1000 ہوں، وہ جماعت نہیں کہلاتے ہیں، وہ اصل میں فرقے کہلاتے ہیں، ٹکڑے، یعنی اصل جماعت سے نکل کر کے الگ تھلگ ہو جانے والے، الگ نظریہ، الگ فکر، الگ سوچ، الگ مقاصد کے ساتھ الگ ہونے والے، یہ فرقے کہلاتے ہیں۔ اصل میں انہی کو عام استعمال میں لوگ جماعت کہہ دیتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی زبانوں پر بھی یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہم بھی جماعت کہہ دیتے ہیں۔ سماج میں پائی جانے والی، دنیا میں پائی جانے والی مسلم جماعتیں، ظاہر سی بات ہے مسلم جماعتیں نہیں، اسلام کا نام لے کر دھڑبندی کرنے والے فرقے، یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اصل جماعت تو ایک ہی ہے۔ جماعت جمع نہیں ہو سکتی، جماعت کو جمع نہیں کیا جا سکتا، وہ فرقے ہیں جن کو جماعت کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ حدیث صاف صاف بتلا رہی ہے کہ وہ فرقے ہوں گے، جماعت ایک ہوگی اور بقیہ سب فرقے ہوں گے، انہی فرقوں کو جماعت کہہ دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں لہٰذا جماعتوں اور فرقوں کا پایا جانا ایک معروف بات ہے۔ یہاں پر بھی جماعت کا لفظ جو استعمال کیا گیا اسی معنی میں اس کا پایا جانا ایک معروف بات ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ آپ نے کہا تھا من یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا، تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، فسیرا ان قریب بہت جلدی بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1435 سال گزرے ہیں، 1435 سال گزرے ہیں، 1500 سال سے بھی کم اللہ کے نبی کی وفات کو، کیونکہ سن 11 ہجری میں وفات ہوئی ہے، 11 ہجری آپ نکال دیں اور ادھر 45، تقریباً 1434-35 سال کا یہ عرصہ گزرا ہے۔ اتنے عرصے میں قیامت کب آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، آپ کی شریعت لائی ہوئی قیامت تک کے لیے ہے۔ اب نہ کوئی شریعت آئے گی نہ کوئی نبی آئے گا، یہی قیامت تک کے لیے قرآن کریم اور نبی کی سنت، صحابہ کرام کا منہج، یہی ہدایت کا سرچشمہ اور اس کا ذریعہ ہے۔ تو 14 صدیوں میں اتنے سارے فرقے، اتنے سارے دھڑے، اتنے سارے گروہ، اتنی ساری ٹولیاں بن گئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عنقریب میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ تو 14 صدیوں کی بات ہے یہ بھی، 14 صدی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، اس کے بالمقابل جو دنیا کی عمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اختلافات کی پیشین گوئی اللہ کے نبی نے کی تھی۔ اب جب اختلاف کی پیشین گوئی کی تھی تو اختلاف میں پڑھنے والے جماعت کیسے ہو جائیں گے؟ تو فرقے ہی رہیں۔ اختلاف میں پڑھنے والے، اختلاف کرنے والے، الگ تھلگ ہونے والے وہ فرقے ہیں، وہ جماعتیں نہیں ہیں، کیونکہ جماعت ایک ہے۔ اور بار بار یہ بات آئی ہے کہ جماعت ایک ہی ہے، بہت ساری جماعتیں نہیں ہیں،
جماعت ایک ہے، بہت ساری جماعتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ صراط مستقیم ایک ہے، 10 نہیں ہے، جیسا کہ شیخ ربیع ہے نا بن ہادی بن عمیر المدخلی حافظہ اللہ نے یہ بات اپنی ایک رسالے میں کہی ہے، بلکہ رسالے کا نام ہی ہے، رسالے کا عنوان کیا ہے؟ جماعت واحدۃ لا جماعات و صراط واحد لا عشرات۔ جماعت ایک ہے، جماعتیں نہیں ہیں، اور صراط مستقیم ایک ہے، 10 نہیں ہے، یا 10 نہیں ہے، عشرہ نہیں فرمایا، عشرات۔ تو جماعت ایک ہے، جماعتیں نہیں ہیں، اور صراط مستقیم ایک ہے، 10 نہیں ہے، اس لیے بہت واضح ہے، ایک راستہ ہے، اس راستے پر چلنے والے ہی جماعت ہیں، نہ وہ راستہ ایک سے زیادہ ہے اور نہ وہ ایک سے زیادہ جماعت ہے، بلکہ ایک ہی جماعت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں اب کہا یہ جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ اختلافات رونما ہوں گے، فرقے بنیں گے، ٹکڑیاں بنیں گی، اصل راستے سے ہٹ کر لوگ الگ الگ رخ پر چلیں گے، الگ الگ رخ کی دعوت دیں گے، الگ الگ نظریات کو دنیا کے اندر پھیلائیں گے، اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے اپنے نظریے اور اپنے اپنے نقطۂ فکر کے اعتبار سے الگ الگ چیزیں لوگ پھیلائیں گے۔ لیکن وہ جماعت جس کے ساتھ چلنا، یعنی یہ شبہ ختم کر دیا شیخ نے کہ جماعت اور فرقے کا، اس لیے اس پر پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ بھی دے جماعتیں، اسلامی جماعتیں، تو آپ جان لیں کہ اسلامی جماعتوں سے مراد کیا ہے؟ اسلام سے نسبت رکھنے والے فرقے، اسلام سے نسبت رکھنے والے دھڑے، اسلام سے نسبت رکھنے والے گروہ، ٹولیاں۔ تو وہ جماعت جس کے ساتھ چلنا، اس کی پیروی کرنا، اس سے وابستہ رہنا واجب ہے، وہ جماعت اہل سنت و جماعت، اس کا نام کیا ہے اس جماعت کا؟ اہل سنت و جماعت، فرقہ ناجیہ ہے، فرقہ ناجیہ ہے۔ تو اب یہاں بھی ایک شبہ ختم ہو جانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ 73 میں سے جو 73واں ہے جس کو اللہ کے نبی نے جنت میں جانے کے لیے کہا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، بقیہ 72 جہنم میں سزا پائیں گے، وہ بھی تو فرقہ ہے۔ تو فرقہ ہے لیکن فرقہ ناجیہ ہے، فرقہ ہے لیکن فرقہ ناجیہ ہے، اور فرقہ ناجیہ ہی کو اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں جماعت کہا ہے، ہی الجماعہ، ہی الجماعہ، اور جماعت کا معنی بتلایا ہے کہ جس طریقے پر، جس راہ پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جماعت ہے۔ تو جماعت کا معنی کلیئر ہو جانا چاہیے، واضح ہو جانا چاہیے کہ جماعت کہتے ہی اسے ہیں جو اس طریقے پر رہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی کے طریقے پر، نبی کے صحابہ کے طریقے پر رہنے والے ہی جماعت ہیں۔ تو اب جو شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ 73 میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی میری امت، 73 میں سے 72 جہنم میں اور ایک جنت میں، لیکن ہے سب کے سب فرقہ، کیونکہ فرقے 73 ہیں، 72 جنت میں، جہنم میں، اور ایک جنت میں، تو ہیں تو سب فرقے۔ لیکن یہی بات اصل میں سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ وہ جو 72 ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ اس راہ پر نہیں ہے جس راہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ اس راہ پر نہیں ہے جس راہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور 73واں اسی راہ پر ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے کی وجہ سے وہی جماعت ہے، گرچہ وہ 73واں پارٹ ضرور ہے، 73واں پارٹ ضرور ہے، لیکن وہ چونکہ اللہ کے نبی کے راستے پر، صحابہ کے راستے پر چلتا ہے، اس لیے وہ جماعت ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ وہ جماعت ہے۔ تو غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ صرف فرقہ کہتے ہیں، وہ بھی تو ایک فرقہ ہے، وہ بھی تو ایک فرقہ ہے، وہ فرقہ ہے لیکن فرقہ ناجیہ ہے، نبی کے طریقے پر اور آپ کے صحابہ کرام کی راہ پر چلنے والا ہے، اس لیے اسی کو جماعت کہا گیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر اس کی پہچان بتلائی گئی ہے، اس کی شناخت بتلائی گئی ہے کہ وہ دنیا میں جہاں بھی
ہوں گے، جس دور میں بھی ہوں گے، ان کا راستہ نبی کا راستہ اور نبی کے صحابہ کرام کا راستہ ہوگا۔ تو یہ صاف لفظوں میں وہ جماعت اہل سنت والجماعت ہے، اہل السنہ والجماعت ہو گئی بات نا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، میں اور میرے صحابہ ہیں، فرقہ ناجیہ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرقوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، کلھا فی النار الا واحدۃ، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے، اے اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوگا؟ من ہی، وہ ایک کون ہوگا؟ یہاں پر بھی یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے جب سوال کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا ما ہیا، صحابہ نے کہا من ہیا، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، ما انا علیہ الیوم واصحابی، وہ راستہ جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، اس پر چلنے والے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو صحابہ نے من کے ذریعے سوال کیا اور نبی نے ماں کے ذریعے سے جواب دیا، یعنی کیا مطلب؟ لوگوں کو حق پر پہچاننے کے لیے اس راستے پر پرکھنا ضروری ہے، لوگوں کو حق پر ہیں کہ نہیں ہے اس کی پرکھ کرنے کے لیے اس راستے کی پرکھ کرنا ضروری ہے کہ اس راستے پر ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس راستے پر ہیں تو وہ حق پر ہیں اور جنت میں جانے والے ہیں، جماعت ہیں، اور اگر وہ اس راستے پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت میں اس راہ پر نہیں ہے جو راہ جنت تک لے جانے والی راہ ہے۔ تو بہرحال یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف یہ بات بتلا دی کہ وہ جماعت اس لیے ہیں کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلتے ہیں، تو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، اس لیے وہ جماعت ہے، اس لیے وہ جنت میں جائیں گے، اس لیے وہ ناجیہ ہیں، اس لیے وہ اہل السنت ہیں، اس لیے وہ جماعت ہیں، اس لیے وہ طائف منصورہ ہیں، اس لیے وہ غربا ہیں۔ یہاں غربا بھی ہیں، آپ دیکھیے یہ جماعت جو غربا کے نام سے کوئی جماعت اور فرقہ بن جائے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں جو الغربا آیا ہوا ہے وہ بھی اسی معنی کے اعتبار سے 73 ہیں، 73 میں سے 72 اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ایک راستے پر ہے اجنبی ہے، وہ 72 اس کو کوستے ہیں کہ تو کس راستے پر چل رہا ہے، تو کس راستے پر چل رہا ہے، تیرا راستہ کیا ہے، تو سب سے الگ تھلگ ہے، یہ دیکھ ہم 72 ایک ساتھ میں ہیں لیکن تو الگ راستے پر۔ تو وہ اکیلا ہو چکا ہے، وہ اجنبی ہو چکا ہے، وہ کیا کہتے ہیں غریب ہو چکا ہے، پہچان نہیں ہے، اس کی شناخت نہیں ہے، اکیلے پن کی وجہ سے وحشت ہے۔ یہ اصل میں خاص طور پر اسی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجنبی ہو جائے گا اسلام، اصل اسلام کیا ہوگا؟ اجنبی ہو جائے گا۔ ما انا علیہ الیوم واصحابی والے دیگر فرقوں کے بیچ میں اجنبی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت میں پوچھا گیا تھا کہ غربا کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غربا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا ہم الذین یصلحون اذا فسد الناس، ہم الذین یصلحون اذا فسد الناس، یہ وہ لوگ ہوں گے جو درستی پر رہیں گے جب لوگوں میں بگاڑ آ جائے گا، جب لوگ بگڑ جائیں گے تب بھی یہ صلاح اور نیکی کی راہ پر چلیں گے، صلاح پر نیکی پر قائم رہیں گے جب لوگ فساد کا شکار ہو جائیں گے، لوگ بگڑ جائیں گے۔ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہم النزاع من القبائل، ہم النزاع من القبائل، نزاع کھینچے ہوئے، قبیلوں کے چنندہ، قبیلوں کے چنندہ سلیکٹڈ، اس قبیلے میں کوئی اکا دکا، اس قبیلے میں کوئی اکا دکا، اس قبیلے میں کوئی اکا دکا، یعنی اگر تلاش کرو ڈھونڈو تو نادر اکا دکا آپ کو ملیں گے جو اس راستے پر چلنے والے ہوں گے، وہی غربا ہیں، وہی غربا ہیں۔ سب الگ تھلگ ہو جائیں گے، وہ اکیلے پڑ جائیں گے،
وہ تنہا ہو جائیں گے، وہ اجنبی ہو جائیں گے، وہ فساد میں مبتلا لوگوں میں شامل ہونے کے بجائے اپنی صلاح پر، اپنی نیکی پر قائم رہیں گے، اسی عقیدے پر، اسی ایمان پر، اسی عبادت پر، اسی عمل پر، اسی سلوک پر ڈٹے رہیں گے جو انہیں قرآن سے، نبی کی سنت سے اور اللہ کے نبی کے صحابہ سے ملا ہے۔ یہی ہے ما انا علیہ الیوم و اصحابی۔ تو یہ بات یاد رہے کہ فرقہ اس معنی میں ہے کہ سب الگ تھلگ ہوئے تو وہ الگ رہ گیا، سب الگ تھلگ ہو گئے تو وہ الگ رہ گیا، اس لیے وہ الگ دکھائی دیتا ہے، لیکن ہے وہ ناجیہ، ہے وہ نجات پانے والا، ہے وہ جنت میں جانے والا، ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا، اس لیے وہ نجات پانے والا ہے۔ یہی ضابطہ اور پیمانہ ہے۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں یہی ضابطہ ہے، یہی پیمانہ ہے، تمام جماعتوں میں اسی جماعت کا اعتبار کرنا واجب ہے جو اس منہج و طریقے پر گامزن ہو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم گامزن تھے۔ یہی اعتبار کرنا ہے۔ اتنے سارے فرقے ہیں، اتنے سارے دھڑے ہیں، اتنی ساری تنظیمیں ہیں، اتنی ساری جماعتیں ہیں، اتنی ساری ہے نا، اتنے سارے احزاب ہیں، ان تمام کو پرکھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون ہے جو نبی کے راستے پر اور آپ کے صحابہ کرام کے راستے پر چلتا ہے۔ ہماری پرکھ کا معیار یہی ہونا چاہیے۔ ہم نہ تو بھیڑ بھاڑ دیکھیں، نہ بڑی تعداد دیکھیں، نہ شخصیتوں سے مروب ہوں، نہ ان کی سرگرمیوں سے، ان کی ایکٹیویٹیز سے مروب ہوں، نہ ان کے ملکی اور عالمی مسائل میں سب سے زیادہ انوالومنٹ کی بنیاد پر ان کو حق سمجھ لیں، کہ یہ معیار حق نہیں ہے، کیونکہ یہ معیار حق نہیں ہے۔ میرا معیار حق یہ ہے ما انا علیہ الیوم و اصحابی، آج میں جس راستے پر ہوں میرے صحابہ اس پر جو ہیں وہ حق پر ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے اس کے علاوہ کوئی اور پہچان نہیں بتلائی، ایک ہی پہچان جس راستے پر میں اور میرے صحابہ، کم ہوں گے وہ کوئی پہچان نہیں، زیادہ ہوں گے وہ کوئی پہچان نہیں، اکٹھا ہوں گے کوئی پہچان نہیں، ایک ملک میں ہوں گے کوئی پہچان نہیں، ایسی کوئی تعین اللہ کے نبی نے، عرب کے ہوں گے وہ ایسی کوئی بات نہیں، عجم کے ہوں گے وہ ایسی کوئی بات نہیں، مشرق کے، مغرب کے، شمال کے، جنوب کے، ہے نا، کوئی پہچان ایسی اللہ کے نبی نے کوئی بدلائی نہیں، ایک ہی پہچان کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ دنیا میں جہاں بھی ہوں گے، مشرق میں، مغرب میں، عرب میں، عجم میں، کم ہوں گے، زیادہ ہوں گے، اکٹھا ہوں گے، الگ الگ ملکوں میں اکا دکا، دو دو چار چار ہوں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہچان یہ ہے کہ وہ کیا ہوں گے، وہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چل رہے، یہی پہچان ہے آپ کی۔ تو جماعت کہلانے کا حق کس کو ہے؟ اسی کو ہے جو اس راستے پر چلے۔ بقیہ جو اس سے ہٹے ہوئے ہیں وہ استعمال کے اعتبار سے جماعتیں انہیں کہہ دیا جاتا ہے، تو جماعتیں کہہ دیا جاتا ہے، ہم کو سمجھ لینا ہے کہ اس سے مراد جماعتیں نہیں ہیں، کیونکہ جماعتیں ہیں ہی نہیں اسلام کے اندر، جماعت ایک ہی ہے اسلام کے اندر، اور جب جماعتیں نہیں ہیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ ہر دور میں، ہر زمانے میں پائے جانے والے اس اصل راستے سے ہٹے ہوئے فرقے۔ یہ شبہہ اور یہ کنفیوژن ختم ہو جانی چاہیے۔ بہت سارے یقیناً مسلمان ہمارے بھائی سادہ لو بھولے بھالے حق کی جستجو میں، حق کی تلاش میں پریشان سرگرداں واقعی الجھن میں رہتے ہیں، بے چینی میں رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھائی اتنے سارے لوگ ہیں، وہ دیکھو اپنا جھنڈا لگاتا ہے، وہ دیکھو اپنا اسٹیج لگاتا ہے، وہ دیکھو اپنا بینر لگاتا ہے، وہ دیکھو اپنے آپ کو ریز کرتا ہے، وہ دیکھو اپنا وجود، اپنا نام منوانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے ہتھ کنڈے راستے اختیار کرتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے، کس سے جوائن ہو جاؤں، کس سے اٹیچ ہو جاؤں، کس سے ساتھ جاؤں، کس کے سے وابستہ ہو جاؤں، کس کے ساتھ گھل مل جاؤں، کس سے سنوں، کس سے سیکھوں، کس سے پڑھوں، کس کے ساتھ چلا جاؤں، کنفیوز ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ کوئی معیار آپ بنائے ہی نہیں، آپ اپنی طرف سے کوئی معیار طے کرے ہی نہیں، کسی کے بتائے ہوئی کسی معیار کو ہرگز معتبر تسلیم کریں ہی نہیں، ایک ہی ہے، ایک ہی
جس پر میں اور میرے صحابہ تھے۔ سب کو لوٹ کر کے جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی دھڑے ہیں، کوئی کتنی بھی اونچی اونچی بات کر لے، اپنی میجورٹی، اپنی تعداد، اپنی بزرگی، اپنی بڑائی اور ملک اور وطن اور کارکردگی اور سرگرمیاں اور کارنامے اور خدمات، کوئی کچھ بھی گنائے، ایک ہی بات ہے، جب یہ نقطہ آئے، یہ ٹکڑا آخر میں آئے گا نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں کہ جس پر میں، جنت پہ جانے والا کون ہے؟ اس راستے پر چلنے والے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، کہ سب کو پلٹ کر کہاں جانا پڑے گا؟ اسی پیچھے کی طرف۔ کیا راستہ ہے نبی کا؟ کیا راستہ ہے نبی کے صحابہ کا؟ تو کوئی سلفی مانے نہ مانے، سلفیت کے لفظ سے چڑھے نہ چڑھے، نفرت کرے، اسے خواہی نہ خواہی پلٹ کر سلف ہی کی طرف جانا ہے، سلف ہی کی طرف جانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی لفظ استعمال کیا ہے، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، یہی سلف ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام السلف ہیں، راس السلف ہیں، قائد السلف ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسوۃ السلف ہیں، اور آپ کے صحابہ یہ سلف ہیں۔ کیا مطلب؟ اسی وقت نبی کے ساتھ میں ہی رہے نا وہ صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ پہلے والے، ایک دم اسٹارٹ والے، سبقت کرنے والے، پیش رہنے والے، اول مہاجرین اور انصار، انہی کی بات ہم کر رہے ہیں۔ یہی اللہ کے نبی کے صحابہ، اللہ کے نبی کے صحابہ کی دو ہی کیٹیگری، مہاجرین اور انصار، یا تو مہاجر ہیں مکے سے جو گئے، اور یا تو انصار ہیں، یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ اور اولین، سابقین اولین ہیں، یہ امت کا پہلا بیچ ہے، یہ صحابہ کرام کا، انصار اور مہاجرین اور انصار۔ تو مسئلہ یہ ہے، انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان کے سچے پیروکار، احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے، یعنی اخلاص کے ساتھ، من وعن، جیسے وہ تھے ویسے ہی ان کے راستے پر چلنے والے، بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی جس کے نیچے نعمتیں، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ آخرت پہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وذالک، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ تو اسی لیے یہی ایک جماعت ہے۔ جماعتوں کا لفظ اگر استعمال ہو تو فوراً آپ کا ذہن منتقل ہو جانا چاہیے کہ فرقوں کی بات چل رہی ہے، کیونکہ جماعت یعنی حق پر چلنے والا ایک ہی طبقہ ہے۔ نبی نے فرمایا، اتنے سارے فرقوں کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا جنت میں جانے والی جماعت ہوگی۔ جنت میں جانے والی کون ہوگی؟ من ہم یا رسول اللہ، کون ہے وہ؟ ہی الجماع، وہ جماعت ہے۔ اور جماعت کون ہے؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والے۔ یہ ساری حدیثیں اکٹھا کر دیں تو بالکل ہے نا روزے روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جماعت کا معنی کیا ہے، فرقوں کا معنی کیا ہے، اور اتنے سارے دھڑوں کا، اتنے سارے فرقوں کا حکم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر۔ کیا کوئی اپنے نام کے ساتھ جماعت لگا لے، رجسٹریشن کرا لے، اور آپ کاغذات بنوا لے، تو کیا اس کی بنیاد پر وہ جنتی جماعت بن جائے گا؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تعداد کبھی معیار نہیں رہا، عرب عجم کبھی معیار نہیں رہا، ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں، نام، شہرت، چرچا، 100 سالہ تاریخ، 200 سالہ تاریخ، پرانے ہیں، نئے ہیں، یہ سارے کبھی بھی یہ ساری چیزیں معیار نہیں رہی ہیں۔ کم ہو زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اکا دکا بھی ہو، اکیلا بھی کوئی ہو تو بھی وہ جماعت ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ایک بھی نہ ہو کہیں، تو کہیں دنیا میں ضرور اس پر چلنے والا ایک ہوگا، کیونکہ اس سے کبھی دنیا خالی نہیں رہے گی۔ لا تزال طائفہ، ہمارے ارد گرد ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن ایک طائفہ ہوگا، ایک گروہ ضرور رہے گا حق پر چلنے والا، ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہنے والی ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔
بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں اس کے اندر بیان کر دی۔ اس کے بعد آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، یہی لوگ جماعت ہیں، صفحہ نمبر 470 پہ، یہی لوگ جماعت ہیں جو ایک جماعت ہیں، ان میں تعدد و تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یہ نقطہ خاص طور پر یاد رکھنے کا ہے، اس میں تقسیم نہیں ہوگی۔ جو ایک جماعت جنت میں جانے والی جماعت ہے نا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اس کے اندر ٹکڑے اور ایک سے زیادہ، اس کا تصور ہی نہیں ہے، اس کا تصور نہیں ہے۔ فرقوں کے بیچ میں نبی اور صحابہ کے راستے پر چلنے والے جماعت ہیں۔ فرماتے ہیں شیخ صالح فوزان کہ یہی لوگ جماعت ہیں جو ایک ہیں، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ ان میں تعدد یعنی ایک سے زیادہ اور تقسیم یعنی ٹکڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اور صحابہ کے راستے پر چلنے والے لوگ جو ہیں اس میں کوئی ٹکڑا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سوچیں جب سب کے سب نبی اور صحابہ کے راستے پر چلیں گے تو ٹکڑا بنے گا کیسے؟ تقسیم اس کے اندر کیا کیسے جائے گا؟ تقسیم ہوگا ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جب کسی بھی طرح سے تھوڑا یا زیادہ نبی یا صحابہ کے راستے سے باہر نکل جائے گا کوئی، فوراً فرقہ بنے گا، فوراً ٹکڑا بن جائے گا۔ لیکن جب تک نبی کے راستے پر صحابہ کے راستے پر چلے گا تب تک اس کے اندر ٹکڑا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بھئی اسی پر آپ بھی اسی پر، میں بھی اسی پر، فلاں بھی اسی پر، فلاں بھی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک عرب میں، ایک عجب میں، ایک افریقہ میں، ایک فلاں میں، کہیں بھی رہے وہ، سب کے سب نبی کے صحابہ کرام، نبی اور آپ کے صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے ہیں، تو اس میں ٹکڑا کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب اس فکر سے ہٹ جائے گا تو فوراً الگ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ اول تا آخر ایک ہی جماعت ہے، اول تا آخر، شروع سے لے کر کے آخر تک۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اقوال سلف میں تفصیل سے باتیں آئیں گی، یہاں پر ایک اشارہ، صرف اور صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ وہ اشارہ یہ ہے کہ جو لکھا، جو شیخ نے کہا یہ اول تا آخر، شروع سے لے کر کے آخر تک، یہ بہت بڑی سچائی ہے حق کی بہت بڑی علامت ہے، سچائی کی بہت بڑی پہچان ہے کہ اول تا آخر یہ ایک ہی راہ پر چلتے ہیں۔ اب جو لوگ نبی کے اور آپ کے صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں، دیار دور دور ہے، علاقہ دور ہے، ملک دور ہے، وطن دور ہے، کافی فاصلہ، 1000 2000 5000 10,000 کلومیٹر کی دوری پر لوگ رہتے بستے ہوں گے، لیکن ان کے عقیدے میں، ان کے منہج میں، ان کی سنت میں، ان کے صحابہ کے مشن پر چلنے میں کوئی اختلاف آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ آپ چلے جائیں دور سفر کر کے، وہاں پر آپ کو جو اس راستے پر چلنے والا ملے گا، آپ کے عقیدے میں، منہج میں، اس کے عقیدے میں، منہج میں کوئی اختلاف نہیں ملے گا۔ تو حق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اول تا آخر دنیا کے کسی بھی گوشے میں، کسی بھی خطے میں اور کسی بھی زمانے میں، 400 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 1400 سال پہلے، آج بھی اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے یہ شہادت ہے کہ کبھی بھی حق پر چلنے والوں میں کوئی انتشار، کوئی اختلاف نہیں ملے گا۔ سب کے سب سنت کی راہ پر، سب کے سب صحابہ کی راہ پر ہے، اس لیے کوئی اختلاف آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ حق کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کتنا بھی دور دراز آپ چیک کرنے جائیں، آپ کو کوئی انتشار، کوئی اختلاف نہیں ملے گا، اس لیے کہ کوئی سورس ہی نہیں ہے نا، ایک ہی سورس ہے، ایک ہی مرکز ہے، ایک ہی نقطہ ہے، اسی پر رہنا ہے۔ بقیہ اس سے ہٹنے والے، جب وہ اس سے ہٹ کر کے ایک نیا راستہ نکال سکتے ہیں تو اس کے اندر سے کوئی نکل کر نیا راستہ کیوں نہیں نکال سکتا ہے؟ دوسرا دھڑا، تیسرا دھڑا، چوتھا دھڑا، پانچواں دھڑا، صبح شام دھڑے نکلتے ہیں۔ بہت سارے اختلافات جماعت کے اندر بھی سننے میں آتے ہیں، لیکن یہ سارے اختلافات تنظیمی ٹائپ کے اختلاف ہیں۔ آج بھی
دنیا کے کسی بھی خطے میں صرف وطن عزیز ہندوستان کی یا پڑوسی ملک کی بات نہیں کرتے، دنیا کی کسی بھی گوشے میں تنظیمی اختلاف ہو سکتا ہے، سارے تنظیمی اختلاف کے باوجود بھی اصل راستہ جو منہج کا، سنت کا راستہ ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تنظیمی طور پر اختلاف کرتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا تعلق نظریات سے ہے، اس کا تعلق سوچ سے ہے، اس کا تعلق بعض مقاصد اور اہداف سے ہے، لیکن یہ حق کا جو اصل راستہ ہے، سنت کا، صحابہ کا راستہ، اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ جس سے ہمارا تنظیمی اختلاف بھی ہے، اس کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں تو منہج میں ہم بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر وہ تنظیمی اختلاف بھی ہمارے درمیان ایسی دراڑ نہیں پیدا کر پاتا جس کا اثر ہمارے منہج اور عقیدے پر پڑ جائے۔ تو بہرحال کیا کہتے ہیں، اول تا آخر ایک ہی جماعت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں وہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اہل ایمان سچے منہج پر، سچی راہ پر چلنے والے، ان کے دلوں میں کبھی کوئی کدورت، کوئی کینہ نہیں ہوتا۔ ہم بعد میں آئے ہیں، پہلے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے، ہم آنے والے جو بعد میں آنے والے تھے، وہ ہمارے لیے ہدایت اور توفیق کی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ آ رہے ہیں انہیں حق اور ہدایت کی توفیق عطا فرما، اور یہ جا چکے ہیں تو بعد والے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بھائی بھائی ہیں صحیح ایمان اور عقیدے اور منہج پر اکٹھا ہونے کی وجہ سے۔ تو والذین جاءوا من بعدہم، اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں، جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ ہے کہ نہیں؟ ہم حوالے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ہم اتنے سارے امت کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، فضلاء، فقہا، اور مختلف ہے نا علوم کے مختلف میدانوں کے جیالوں کا نام لیتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت اللہ علیہ، رحمہ اللہ، ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں پہچان ہے۔ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈالنا۔ یہ بھی بہت بنیادی چیز ہے۔ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ایمان والوں کے سلسلے میں ہمارے دل میں کوئی کینہ پیدا نہ فرمانا، کوئی کینہ پیدا نہ ہونے پائے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ اصل جماعت نبی کی سنت اور صحابہ کی راہ پر چلنے والوں کے درمیان اول سے لے کر آخر تک کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اول سے آخر تک کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم ایک ہی راہ پر چلتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی وہ اصحابی کہا نا، ما انا علیہ و اصحابی، اس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، ہم نے کبھی بھی صحابہ کرام کو بھی نہیں بانٹا، صحابہ کرام کو ہم نے کبھی نہیں بانٹا۔ سارے صحابہ کرام صحابیت کے شرف کے اعتبار سے اپنے، میرے بھائیو، اپنی منقبت کے، اپنی شانوں کے مستحق ہیں۔ اللہ کی رضامندی، تعدیل، اخیر میں آخرت میں جنت، یہ ساری سعادت، سارا فضل جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے، ہم سب کو اس کا مستحق سمجھتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یہ صحابی ایسا تھا، یہ صحابی ایسا تھا، یہ صحابی ایسا تھا۔ کسی صحابی کے بارے میں گستاخی کریں، اس کے خلاف تبرہ کریں، ہم فلاں صحابی کا نام لیں احترام سے، دوسرے صحابی کے خلاف بدزبانی کریں، ہم نے کبھی یہ تفریق نہیں کی ہے۔ ہم نے کبھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ نہیں کہا ہے، ہم نے کبھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میں یا حکومت کے بیت المال میں، خلافت کے بیت المال میں خیانت کرنے والا نہیں کہا ہے، یہ ہمارا کام نہیں۔ ہم نے کبھی حضرت معاویہ کے خلاف بدزبانی نہیں کی،
ہم نے کبھی حضرت مغیرہ کے خلاف کوئی بدزبانی نہیں کی ہے. ہم نے میرے بھائیوں اللہ کے نبی کے صحابہ کرام میں کوئی تفریق نہیں کی. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضرت علی بن ابی طالب کا حق مارا ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا. ہم یہ جانتے ہیں کہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعدیل کے نتیجے میں سب کے سب عدالت والے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سارے صحابہ سے اللہ راضی نہیں ہوا ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے سارے صحابہ سے اللہ راضی ہے. جو صحابیت کا شرف پائے ان کو اللہ تعالیٰ کی رضوان بھی اللہ تعالیٰ کا رضوان بھی ملا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ملی. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو 1400 صحابہ کرام تھے اللہ تعالیٰ صرف ان سے راضی ہے اور کسی سے راضی نہیں ہے. ہم نے کبھی یہ بھی نہیں کیا کہ جو بعد میں اخیر میں سال 2 سال اللہ کے نبی کی وفات سے سال 2 سال پہلے 3 سال پہلے فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے بعد اسلام لایا ہے نا، وہ صحابیت کے مقام کے اعتبار سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں، صحابیت کا شرف ایک نگاہ اللہ کے نبی کو دیکھنا یا ملاقات کر لینا. دیکھنے کی شرط ضروری نہیں ہے، کبھی نابینا بھی ہو سکتا ہے صحابی، اللہ کے نبی کو نہ دیکھا. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا لیکن صحابی تھے، اس لیے ملاقات کا لفظ استعمال کرو، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقات کا لفظ من لقی النبی، جس نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی. ملاقات الگ چیز ہے، اس میں دیکھنا ضروری نہیں ہے. آدمی نابینا ہے لیکن سامنے بیٹھا ہوا گفتگو ہو رہی ہے، ملاقات ہے یہ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کا شرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کا، جنت کی بشارت کا، سب کا حقدار بنا دیتا ہے. درجات مختلف ہو سکتے ہیں، اس میں انکار نہیں ہے ہمیں. جو درجہ ابو بکر صدیق کا ہے وہ کسی صحابی کا نہیں، جو درجہ عمر بن خطاب کا ہے وہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور صحابی کا نہیں، جو عثمان غنی کا ہے ابو بکر عمر کے بعد وہ مقام کسی اور صحابی کا نہیں. یہ اپنی جگہ پر فرق مراتب، فرق درجات ضرور ہے، لیکن صحابیت کے شرف میں سب ایک ہیں. اس لیے ہم نے کبھی یہ فرق نہیں کیا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس لیے جماعت وہ ہے جو نبی کے طریقے پر اور نبی کے صحابہ کرام کے راستے پر چلے. اب جو لوگ صحابہ کرام کو بانٹ کر کے الگ الگ کر دیں وہ کہاں سی جماعت اور کہاں کی جنت کی حقدار بن سکتے ہیں. صحابہ کرام میں تفریق کرنے والے، نبی نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ میں سے کون جو میرے راستے پر چلیں گے اور میرے صحابہ میں سے فلاں فلاں کے راستے پر چلیں گے. نہیں، میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پر. اب جو لوگ اسلام کے نام لیوا خود صحابہ کرام کے حق کو ماننے کو تیار نہیں، صحابہ کرام کے مقام کو صحیح معنوں میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اس میں تفریق کرنا، اس میں الگ الگ حکم لگانا، الگ الگ انداز کے تبرے کی حد تک ہے نا، علم، تقوی، نیکی، ہر اعتبار سے ان کے خلاف بدزبانیاں کرنے والے بھلا وہ کب نبی اور صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہو سکتے ہیں؟ دعوے داریاں ہو سکتی ہیں لیکن سچائی اس کے علاوہ ہے، اس کے برخلاف ہے. اس لیے یہ بات اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے. بڑے بڑے معیار قائم کر لیے گئے حق کے، لیکن حق کا کوئی معیار نہیں. جماعت ایک ہی ہے جو نبی اور صحابہ کے راستے پر چلنے والی. کیا کہا؟ یہی وہ جماعت ہے. شیخ صالح فوزان کہتے ہیں نیچے، یہی وہ جماعت ہے جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر قیامت تک پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، نبی کی راہ اور نبی کے صحابہ کی راہ پر چلنے والے اسی وقت سے تسلسل کے ساتھ ہیں دنیا کے اندر، باقی ہیں اور اس دور میں بھی آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے، قیامت تک یہ جماعت رہے گی جو نبی اور صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہیں. یہ اہل سنت وہ جماعت ہیں، سنت پر چلنے والے اور صحابہ کرام کی راہ پر ڈٹے رہنے والے، اسی پر جمے رہنے والے. اور جو جماعتیں اس کے خلاف ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں. یہاں بھی یاد رہے، جو جماعتیں کہا، سوال چل رہا نا جماعت کا، شیخ نے واضح کر دیا جماعتیں اگر کہا جا رہا ہے تو اس سے مراد ہر دور کے فرقے ہیں.
اس لیے اب اس میں نہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ کیوں جماعتیں کہہ دیا گیا، کیوں جماعتیں کہہ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، جماعت کا لفظ صرف ایک ہی جگہ استعمال ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اصل ایک سنگل واحد کے ساتھ میں جماعتوں کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن اگر استعمال ہو رہا ہے عام بول چال کے اندر تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے مراد فرقے ہیں، اس سے مراد فرقے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر بھی مراد کیا ہے اس سے؟ فرقے۔ جو جماعتیں اس کے خلاف ہیں، یعنی جو فرقے بن گئے اس کے خلاف ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں، اگرچہ وہ اسلامی نام رکھ لیں، اگرچہ وہ اسلامی نام رکھ لیں۔ نام اسلامی رکھا ہے، لیکن وہ عقیدہ جو نبی کا تھا صحابہ کا تھا، جو منہج جو نبی کا تھا صحابہ کا تھا، وہ اصول جو نبی کا تھا صحابہ کا تھا، وہ نہیں ہے، وہ ان کے یہاں نہیں ہے۔ ایسی صورت میں آپ بتائیے کیا اسلامی لگانے سے وہ برحق ہو جائے گی؟ اسلامی لگانے سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سوائے نام کی تبدیلی کے۔ نام تبدیل ہے، نام اسلامی ہے، لیکن اصل میں اعتبار ناموں کا نہیں ہے، اصل اعتبار حقیقتوں کا ہے۔ کیا واقعی وہ اللہ کے نبی کے طریقے پر اور اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کے راستے پر ہیں؟ یہ اصل معیار ہے، اور اگر ہیں وہ تو پھر الگ ہونے کی ضرورت کہاں ہے؟ اگر ہے وہ اسی راستے پر تو الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے جتنے بھی فرقے، جتنے بھی اہداف، جتنے بھی احزاب یا جتنے بھی دھڑے بن رہے ہیں، آپ دیکھیں گے جب یہ دھڑے بنتے ہیں نا تو ان کے ساتھ ان کے اہداف بھی ہوتے ہیں، ان کی فیچرز بھی ہوتے ہیں، ان کے مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ ہماری یہ جماعت فلاں کرے گی، فلاں کرے گی، فلاں کرے گی، اس کا یہ نظریہ، اس کی یہ سوچ، اس کا یہ مشن اس طرح سے واضح ہوتا ہے، اس سے معلوم پڑ جاتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے الاخوان المسلمون کا تذکرہ ان کی ویب سائٹ کے ذریعے سے کیا تھا۔ آپ نے دیکھا نا کہ یہ جو دھڑا وجود میں آیا ہے، اس کا نظریہ ہے باقاعدہ، اس کے اپنے افکار ہیں، 8 مقاصد کو لے کر کے چلتی ہے، یہ 8 مقاصد کو لے کر کے چلتی ہے، اور میدان میں جو ان کی سرگرمیاں دکھائی دیتی ہیں ان میں 2 ہی 4 سرگرمیاں ہیں، اور وہ بھی سب کی سب کتاب کے، سنت کے، صحابہ کرام کے منہج کے خلاف۔ اس لیے اسلامی لگانے سے کیا ہوگا؟ اسلامی لگانے سے کچھ نہیں بدلے گا سوائے نام کے، اگرچہ وہ اسلامی نام رکھ لیں یا جماعت الدعوہ کہلائیں۔ دعوت کا لفظ بڑا مقدس ہے، دعوت کا لفظ بڑا مقدس ہے، تبلیغ کا لفظ بڑا مقدس ہے، تو دعوت و تبلیغ، دعوت و ارشاد کا لفظ بڑا مقدس ہے۔ دعوت کا مشن انبیاء کا مشن ہے، تبلیغ کا مشن انبیاء کا مشن ہے، ارشاد کا مشن، اصلاح کا مشن انبیاء کا مشن ہے، تواصی بالحق، حق کی وصیت کرنے کا مشن، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مشن انبیاء کا مشن ہے۔ بڑا مقدس، بڑے مقدس الفاظ ہیں یہ، اس لیے ان کا استعمال لوگ کرتے ہیں، ان کا استعمال لوگ کرتے ہیں۔ ناموں میں یہ الفاظ ملتے ہیں ہمیں، لیکن ناموں سے حقیقتوں کا پتہ نہیں چلتا، ناموں سے حقیقتوں کی پہچان نہیں ہوتی، حقیقتوں کو دیکھ کر کے ناموں کی سچائی کا پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو کوئی اسلامی نام رکھ لیں، اگرچہ وہ اسلامی نام رکھ لیں یا جماعت الدعوہ کہلائیں یا کوئی اور نام رکھ لیں، ہر جماعت جو اس جماعت کے خلاف ہے، کون سی جماعت؟ جو ہی الجماعہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں جانے والا کون ہے؟ جماعت ہے۔ جماعت کون ہے؟ اس پر راستے پر جمنے والی، اکٹھا ہونے والی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ۔ اس جماعت کے خلاف جو ہر جماعت جو اس جماعت کے خلاف ہے، کس جماعت کے خلاف؟ جس کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے مخالف فرقوں میں سے ہے۔ وہ کہاں سے ہے؟ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے مخالف فرقوں میں سے ہے۔ ہمارے لیے اس کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں، ہمیں بس اہل توحید و سنت سے نسبت ہے۔ اب اتنی ساری وضاحت کرنے کے بعد سوال دیکھیں، سوال میں کیا تھا؟ ایک تھا اتنی ساری جماعتیں جو پائی جاتی ہیں انہیں اسلام سے منسوب کرنے کا کیا، اسلام سے منسوب کرنے یا اسلامی کے وصف سے متصف کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب شیخ نے یہاں تک دیا۔ پہلے یہ بتلایا کہ
کہ اتنے سارے فرقے، اتنے سارے دھڑے جو جماعتیں اسلام کے نام پر پائی جاتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ واضح کیا۔ اس کے بعد جب یہ واضح ہو گیا تو یہ بات بھی واضح کر دی کہ نام اسلامی لگا لے، نام دعوت سے جوڑ دے، نام تبلیغ سے جوڑ دے، نام کسی اور لفظ کے ساتھ نام رکھ لیں، ان ناموں سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو اصل جماعت کے خلاف ہے وہ مخالف فرقوں میں سے ہے، وہ مخالف فرقوں میں سے ہے، اور اس کی طرف نسبت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، اس کی طرف نسبت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھی بعض نام صفاتی ہوتے ہیں، بعض نام کیا ہوتے ہیں؟ صفاتی ہوتے ہیں، بعض نام نسبتی ہو جاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک شخص کے ایک سے زیادہ نام ہوتے ہیں، اصل نام ایک ہوتا ہے اور صفاتی نام ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کئی ایک صفات ہونے کی وجہ سے وہ شخصیت الگ نہیں ہو جاتی۔ یہی معاملہ جماعت کا بھی ہے، یہی معاملہ جماعت کا بھی۔ آج لوگ تانا دیتے ہیں نا، کہتے ہیں آپ لوگ فیصلہ کر لو بھائی کہ آپ کون ہیں، آپ سلفی ہیں یا آپ اہل حدیث ہیں یا آپ جماعت ہیں یا آپ اہل سنت ہیں یا آپ فلاں ہیں فلاں فلاں ہیں۔ بہت سارے نام اپنی طرف سے تحفے میں بھی دے دیتے ہیں، وہ جو ہمیں نہیں چاہیے لیکن وہ دے دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ طے کر لو کہ آپ کون ہیں۔ تو ہم کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم سب ہیں، وہ ہم سب ہیں، کیونکہ وہ ہماری صفات ہیں۔ آپ کے دیے ہوئے نام نہیں چاہیے، لیکن جو نام ہمارے ہیں وہ ہمارے اوصاف ہیں، ہے نا؟ اہل الحدیث، سلفی، غربا، اہل السنت والجماعت، جماعت، ایسے ہی فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، یہ سارے نام کیا ہیں؟ یہ سارے نام صفاتی نام ہیں۔ تو صفاتی ناموں کی بنیاد پر شخص نہیں بدلتا، ذات نہیں بدلتی، اس لیے یہ کنفیوژن پیدا نہ کریں، یہ شبہہ پیدا نہ کریں۔ اور بہت سارے نام جو ہمارے ساتھ جوڑ دیے گئے شخصیتوں سے جوڑ کر کے، مثال کے طور پر جو جماعت اہل حدیث کے علماء ہیں، بڑے علماء، ان علماء کے ناموں سے ہمیں آپ کو منسوب کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ آپ لوگ امرتسری ہو، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ لوگ مدخلی ہو، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ لوگ غزنوی ہو، مثال اس طرح کے بہت سارے نام بیان کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ سب تو تانے والے الفاظ ہیں، اور یہ جو جن علماء کے نام کے ساتھ ہمیں جوڑا جا رہا ہے، ان علماء کی ہماری نزدیک یہی حیثیت ہے کہ وہ کتاب و سنت کے علماء ہیں۔ ہم اندھی تقلید کسی کی کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ سارے سلف سے لے کر کے خلف تک جو سنت کے علماء ہیں، سنت کے ائمہ ہیں، ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان کی تقریروں سے، ان کے دروس سے، ان کے فتاووں سے، ان کی فقہ سے ہم علم حاصل کر کے ہم اللہ کی کتاب کو، نبی کی سنت کو سمجھتے ہیں۔ کسی کو مطلق طور پر آنکھ بند کر کے قابل تقلید نہیں سمجھتے، قابل اتباع نہیں سمجھتے، کیونکہ اتباع کا مرکز، اتباع کا محور ایک ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ تو یہ جو شخصیتوں سے جوڑ کر کے ہمارے نام دے دیے گئے، ان ناموں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں نے ہمیں مقلد اور غیر مقلد کے نام پر لوگوں نے ہمیں غیر مقلد بنا دیا۔ مقلد بھی غلط ہے، غیر مقلد بھی غلط۔ نہ اسلام میں تقلید ہے نہ عدم تقلید ہے۔ اسلام بری ہے تقلید سے، اسلام بری ہے عدم تقلید سے۔ تقلید درست نہیں ہے، عدم تقلید بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظ ہی کتاب و سنت کا نہیں ہے۔ اس لفظ کا کیا تعلق ہے؟ یہ اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کی سنت کے ذخیرے، یہ صحابہ کرام کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ کوئی بتائے کہ فلاں کو مقلد کہا گیا، فلاں کو غیر مقلد کہا گیا۔ افسوس تو یہ ہے کہ جو نام ہمارے ہیں وہ نام راس نہیں آتے، اور نئے نئے نام ہمیں دیتے رہتے ہیں لوگ۔ میرے بھائیوں، ہم اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ نہ تو ہم مقلد ہیں اور نہ ہم غیر مقلد ہیں۔ ہمیں تقلید بھی برداشت نہیں اور ہمیں عدم تقلید بھی برداشت نہیں۔ یہ دونوں نام ہمارے کام کے نہیں ہیں، بلکہ ہم کیا ہیں؟ ہم اتباع کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ کرام چل رہے ہیں، اسی راہ کی ہم تلاش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے
یہ تانا ہے، طنز ہے، تعریض ہے، تشنیع ہے جو لوگوں کی طرف سے ہمیں ملتا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ دیکھیں آگے بات کیا کہہ رہے ہیں شیخ، وضاحت کے ساتھ مزید آگے جو باتیں ہیں مکمل کر لیں۔ کہتے ہیں کہ جن کے امام وہ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئی مخالف فرقوں میں سے ہیں، ہمارے لیے اس کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے، ہمیں بس اہل توحید و سنت سے نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جن کو ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اپنے انعام یافتگان کا راستہ، انعام یافتگان کا راستہ۔ اور انعام پانے والے کون ہیں؟ نیچے اللہ تعالیٰ کا کلام آ رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب فرماتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اے اللہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں ان لوگوں کا راستہ۔ اور جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے وہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، دیکھا آپ نے آگے نا اس کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی انعام یافتگان کی راہ پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی انعام پانے والوں کی راہ پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اسی کی ہدایت کی توفیق مانگتے ہیں۔ تو ہمیں اور کوئی راستہ نہیں چاہیے، ہمیں اور کوئی نسبت بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو تقلید، عدم تقلید کے موضوع پر جب بات ہوتی ہے تو وہ سنتے ہیں کہ ہمیں غیر مقلد کہا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح بات ہے، ہم مقلد نہیں ہیں، ہم غیر مقلد ہیں، تمہارے طرح مقلد نہیں ہیں۔ انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ مقلد بھی نہیں ہیں اور اللہ کی حمد کریں کہ آپ غیر مقلد بھی نہیں ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ غیر مقلد ہیں؟ اگر آپ غیر مقلد ہیں تو آپ کا سلف کون ہے غیر مقلد ہونے میں؟ آپ سلفی ہیں نا، تو آپ کے اسلاف میں کون غیر مقلد تھا؟ ابو بکر غیر مقلد تھے، عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ، اہل بدر، اہل بیت رضوان، صحابہ کی اتنی بڑی جماعت، تابعین کی، کون مقلد غیر مقلد تھا بھائی؟ کوئی مقلد بھی نہیں تھا اور کوئی غیر مقلد بھی نہیں تھا، سب جو تھے وہی ہمیں بھی رہنا ہے، وہ سب متبع سنت تھے۔ والذین اتبعوہم بإحسان والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، جن لوگوں نے ان کی اتباع کی ہے، اتباع کرنے والا بننا ہے۔ اور اگر یہ نام اتنا اچھا ہوتا نا تو آپ کو کوئی غیر مقلد کا نام اتنے آسانی سے دیتا بھی نہیں۔ وہ نام اچھا نہیں ہے اس لیے دیا جا رہا ہے آپ کو، اس لیے آپ کیوں خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ کو غیر مقلد کہا جا رہا ہے؟ تقلید سے بھی نفرت ہے ہمیں اور عدم تقلید سے بھی نفرت ہے۔ ہمیں محبت اتباع سے ہے، ہمیں اتباع سے محبت ہے، ہم اتباع کرنے والے لوگ، ہمیں اتباع کی، اسی لیے آپ کو متبع کہنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا، کوئی آپ کو متبع کہہ دے۔ ہم مقلد ہیں اور آپ متبع ہیں، دنیا میں کوئی ایک فرد بھی آپ کو ایسا کہنے والا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام بہت ناگوار ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ پھر سوال پیدا ہوگا آپ متبع ہیں تو ہمارے مقلد ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس لیے آپ کو اپنی طرف سے نام، ہم نے کہا کہ لوگ تحفے میں دیتے ہیں، یعنی مانگا نہیں جاتا تو بھی دے دیتے ہیں۔ یہ غیر مقلد کا لفظ قرآن میں نہیں، سنت میں نہیں، نہ تقلید ہے اسلام میں، نہ عدم تقلید ہے۔ میرے بھائیو، اسلام میں اتباع ہے، ہوائے نفس نہیں ہے، خواہشات نفسانی کی غلامی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات آسمان سے اتاری ہیں قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں، اور اس کی فہم کے لیے معیار بنا دیا نبی کے صحابہ کرام کو، یہی راستہ ہے جس پر چلنا ہے، اور اسی کا نام اتباع ہے، اسی کا نام اتباع ہے۔ اتباع کا لفظ بار بار قرآن میں، سنت میں آیا ہوا ہے۔ خیر،
ہم یہ بات مکمل کرنا چاہتے ہیں جو بات چل رہی ہے. کیا کہا؟ لہذا جس جماعت نے اپنا منہج، اپنا راستہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بنایا، جس جماعت نے اپنا منہج یعنی اپنا راستہ کس کو بنایا؟ اللہ کی کتاب کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر عمل کیا، یہی معتبر جماعت ہے. جماعت کون ہے؟ یہی معتبر ہے. قرآن کو، سنت کو جس نے اپنا منہج بنایا، اپنا راستہ بنایا، اپنا آئیڈیل بنایا اور اس حدیث پر عمل کیا. کس حدیث پر؟ یہ روایت جو مشہور روایت ہے سنن کی، ترمذی وغیرہ کی، ابو داؤد کی صحیح روایت، اور حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے عنقریب بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے، اس لیے میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہدایت یافتہ ہیں، میرے بعد آنے والے ہیں، ان کی راہ پر چلو. تمسکوا بہا، اسی کو مضبوطی سے تھام لو. وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو دانتوں سے پکڑ لو. وإیاکم ومحدثات الامور، اور نئی نئی باتیں دین میں پیدا ہونے والی جو ہیں ان سے خبردار بچ کر رہو. یہ نام بھی دیکھیں، نام بھی مسنون ہونا چاہیے، نام بھی سلف میں ثابت ہونا چاہیے. نیا نام آپ کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ قبول کرنے کی ضرورت ہے. سب کچھ جب حق موجود ہے تو آپ کو باطل کی طرف کہیں جانے کی ضرورت نہیں. نام بھی مسنون ہونا چاہیے، نام بھی معصور ہونا چاہیے، نام بھی سلف ہونا چاہیے. اس لیے ہم یہ بات یاد رکھیں کہ کیا کہا؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار دین میں نئی نئی نکالی ہوئی چیزوں سے بچنا. تو دین میں نئی نکالی ہوئی چیزوں سے بچنا، اس کے اندر عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، منہج بھی ہے، سلوک بھی ہے، نام بھی ہے. نیا نام بھی نہیں چاہیے، نیا نام بھی نہیں چاہیے. وہ نام جس کا سلف نہ ہو وہ نام ہمیں نہیں چاہیے. اس نام سے جو تقلید کا لفظ اور عدم تقلید کا لفظ، مقلد غیر مقلد وغیرہ کا لفظ آیا، یہ لفظ ایسا ہے اور یوں کہہ لیں کہ اس قدر یعنی کہہ لیجئے کہ ناپسندیدہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں اس لفظ کو کہیں جگہ ہی نہیں دی گئی. یہ لفظ خالی ہے، اس لفظ سے اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان خالی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ جو اس مشن پر چلنے والے ہیں، قرآن، اللہ کے نبی کی سنت اور یہ حدیث جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، یہی معتبر جماعت ہے. اس پر چلنے والی جماعت ہی معتبر جماعت ہے. سوال میں ہی پوچھا گیا نا کہ کون سی جماعت ہے جس کی اتباع کرنی چاہیے، جس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے. جیسا کہ شیخ نے کیا سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا؟ جماعتوں کا لفظ استعمال کرنا کیوں کر درست ہے؟ جماعت تو ایک ہی ہے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہوا ہے. تو یہاں پر یاد رہے کہ یہی جو ایک جماعت ہے، اصل جماعت وہی جماعت، بقیہ سب فرقے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ وہ مخالف جماعت ہے، مخالف جماعت ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں نکلتی ہیں، دھڑے نکلتے ہیں یا گروہ نکلتے ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ بلکہ وہ مخالف جماعت یعنی اصل جماعت کے خلاف. اور حق سے دور و نزدیک ہونے میں یہ فرقے مختلف ہیں. یہ بات البتہ یاد رکھیں کہ حق سے دور ہونے اور نزدیک ہونے کے اعتبار سے یہ فرقے مختلف ہیں. یعنی یہ سارے فرقے جو حق سے دور ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب ایک ہی کیٹیگری کے ہیں. کوئی زیادہ دور ہے حق سے، کوئی کم دور ہے نا. تو دور اور نزدیک ہونے میں مختلف ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ مخالف ہے، لیکن مخالف ہونے میں سب ایک ساتھ میں ہیں. مخالف ہونے میں سب ایک ساتھ میں ہیں. وہ یہ کہ سب جہنم میں داخل ہوں گے سوائے ایک کے. اس میں سب ایک ہیں کہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور سزا جہنم میں داخل کرے گا. اور یہ بات بھی اس سے پہلے آ چکی ہے کہ اس میں یہ مقصد نہیں ہے بولنے کا کہ یہ 72 کے 72 جہنم میں داخل ہوں گے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہو جائیں گے. یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے. وہی بات کہی جا رہی جو نبی نے فرمایا ہے کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک کے سوا ایک جنت میں جائے گا. 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے. اب جس کی حق سے دوری اتنی زیادہ ہو
کہ اس کے عقیدے کا فساد ہو، اس کا عقیدہ ہی کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، اور وہ اس بات کا حقدار ہو کہ جہنم میں گیا ہے تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے، تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے۔ لیکن اگر کسی کے یہاں اتنا انحراف نہیں ہے، اتنا دوری نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ ایسا ہو کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا عقیدے والا ہو، بلکہ گمراہیاں ہیں، انحراف ہے، اور اس کی سزا جہنم میں اسے مل جائے گی، اور اس کے بعد اسے باہر نکالا جائے گا، تو اپنی سزا پا کر کے وہ جنت سے، جہنم سے نکل کر جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن اپنے انحراف کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو جہنم میں داخل ہونا یہ تو طے ہے اللہ کے نبی کی زبان سے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو ایسا ہوگا کہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جو ایسا گمراہ، ایسا منحرف نہ ہو کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، تو اسے جہنم میں سزا دینے کے بعد نکالا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت کا مستحق بنایا جائے گا، جنت میں داخل ہوگا، جنت کا حقدار ہوگا۔ تو یہ بات اس لیے واضح کرنا ضروری ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ سب کو جہنمی بنا دیتے ہیں، آپ لوگ سب کو جہنمی بناتے ہیں اپنے آپ کو، پھر نام لے کر کے کہ فلاں فرقہ کا جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیں جہنم، کسی نے نہیں کہا کہ ہمیشہ ہمیش سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے، نبی نے خود نہیں فرمایا کہ سب کے سب ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہوں گے، تو کوئی کیسے اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ کسی کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہونے کی بات کرے؟ اور یہ تو ویسے بھی درست نہیں، دلائل کی حد تک، نصوص کی حد تک ہمیں بات کرنے کی اجازت ہے، اس کے آگے کسی کو بھی آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس حوالے سے اس سوال کے جواب میں ایک دو چھوٹے حاشیے ہیں، اسے بھی آپ جلدی میں پڑھ لیں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے۔ دیکھیے صفحہ نمبر 469 پہ، صفحہ حاشیہ نمبر 1 میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ یہاں کہا گیا تھا کہ یہی پیمانہ ہے، یعنی اللہ کے نبی کی سنت پر، صحابہ کرام کے راستے پر رہنا، یہی حق کی پہچان ہے، اسی کو جماعت کہا جاتا ہے۔ شیخ نے کہا تھا یہی ضابطہ اور پیمانہ ہے، یعنی تمام جماعتوں میں اسی جماعت کا اعتبار کرنا واجب ہے جو اس منہج و طریقے پر گامزن ہو جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے، یہ کہا گیا۔ اس پر حاشیہ نمبر 1 میں دیکھیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے۔ علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سلف سے نسبت کا دعویٰ کرنے والی تمام جماعتیں، سلف سے نسبت کا دعویٰ کرنے والی تمام جماعتیں اگر منہج سلف کے مطابق عمل نہ کریں تو یہ محض ان کا زبانی دعویٰ ہے۔ ایک حقیقت کی وضاحت ہے، ایک حقیقت کی وضاحت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، نبی کے صحابہ کرام سے نسبت ہے، یہ دعویٰ ہے، لیکن دعوے کے بعد عمل میں نہیں ہے۔ اگر یہ چیز دعوے کے بعد اگر یہ چیز عمل میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ صرف زبانی دعویٰ مانا جائے گا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم سب بھی اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ صرف زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہونے والا، سچ مچ ہمیں اللہ کے نبی کی سنت اور نبی کے صحابہ کرام کی راہ کی تلاش کرنا اپنی زندگی کے ہر مسئلے میں ضروری ہے، عقیدے عبادات سے لے کر ادنا سے ادنا مسئلے میں یہ مشن ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائے، یہ ہمیں شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں صفحہ نمبر 470 پہ حاشیہ نمبر 1 میں کیا کہا تھا؟ یہی لوگ جماعت ہیں جن کی بات چل رہی تھی نا، یہی لوگ جماعت ہیں جو ایک جماعت ہیں، ان میں تعدد اور تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 73 میں سے 72 جہنم میں، ایک جنت میں، وہ کون ہے؟ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر، اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی، اس میں تقسیم نہیں ہو سکتا۔ کوئی تقسیم اگر آئے کرنے کے لیے ہے نا، صحابہ کرام کو بانٹے، صحابہ کرام کو بانٹنا شروع کر دے کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کے پیچھے چلتے ہیں، فلاں کے پیچھے نہیں چلتے، فلاں کی وجہ، فلاں چیز کی وجہ سے غیر معتبر ہیں، ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ بڑھاپے میں مثال کے طور پر یعنی فضول انداز کی باتیں کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، جیسا کہ اس وقت کے زاہد کوثری نے عبد الفتاح ابو غدہ کے استاذ زاہد حلمی کوثری جہمی عقیدے کا آدمی، اس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا؟ انہ صاحب خرافہ،
یہ بہکی بہکی باتیں کرتے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، کچھ بڑھاپا ایسا ہو گیا تھا، اس لیے یہ غیر معتبر ہے۔ استغفر اللہ۔ بہرحال اس شخص نے، اس ظالم نے نبی کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، امام بخاری، مسلم، امام، سارے ائمہ، بڑی تعداد میں ائمہ، اور آگے چلتے چلتے امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب پر اپنا جہمیت کا اور بدعت کا نشتر چلاتا چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اب اس کی ایک لمبی گفتگو ہے، لمبی بات ہے، مجھے اس وقت اسے نہیں چھیڑنا ہے کہ زاہد کوثری کا عقیدہ کیا ہے اور وہ کون ہے، اور آج کل کی حنفی دنیا اسے اپنا استاذ مانتی ہے۔ میرے بھائیوں، معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کیونکہ یہ منہج سلف ہے، اور منہج سلف کی وضاحت کے لیے جدید مناہج کا تذکرہ آنا حتمی اور لازمی ہے۔ یہاں پر کیا حاشیے میں کیا لکھا، یہ جو بات کہی نا کہ حق والوں میں تعدد اور تقسیم نہیں ہو سکتا۔ منہج نبوت پر قائم مسلمانوں کی جماعت، منہج نبوت یعنی نبوت کے راستے پر، جو نبوت نے، اللہ کے نبی نے جو نبی صحابہ کرام کو، اپنی امت کو جو راستہ دیا، اس راستے پر قائم مسلمانوں کی جماعت نصفیت یا جزویت قبول نہیں کرتی، یعنی اس میں آدھا آدھا بانٹنا یا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جز جز کرنا، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب منہج نبوت پر ہیں تو اس میں آپ کیسے بٹوارا کریں گے، اسے کیسے آپ آدھا آدھا کریں گے، یا اس کے اجزاء کیسے الگ الگ کریں گے؟ سب ایک ہی نبوت کے منہج پر، ایک ہی منہج نبوت پر چلنے والے لوگ ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی دعوت مسلمانوں کی جماعت تیار کرنے کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دعوت کس کام کے لیے تھی؟ مسلمانوں کی جماعت تیار کرنے کے لیے تھی جو توحید کی علم بردار ہو، نہ کہ مسلمانوں میں ایک جماعت کے لیے۔ بات سمجھنے کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی دعوت جو تھی وہ مسلمانوں کی جماعت تیار کرنے کے لیے تھی جو توحید کے علم بردار ہو، کسی ایک دھڑے کے لیے نہیں تھی، سارے مسلمانوں کو ایک راستے پر لانے کے لیے تھی کہ سب کے سب توحید کے علم بردار بن جائیں۔ یہ ان کی دعوت تھی، اور یہی مسلمان ہیں، یہی اصل مسلمان۔ اب یہ لفظ آج تو نہیں استعمال کیا جا سکتا، یہی مسلمان ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہے تو آج تو ہر ایک اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن کون سا مسلمان؟ اتنے سارے فرقے ہو گئے تو مسلمان کون سا؟ اسی لیے تو ہم اپنے آپ کو نبی کے صحابہ کرام کے راستے پر جمانے کی بات کرتے ہیں، جمانے کی تلاش، جمنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی مشن کی اور اسی روشنی کی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کی شکلیں آج لوگوں نے بدل دی ہیں۔ اسلام کا دعویٰ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن اسلام کے بعد الگ فکر، الگ نظریہ، الگ فرقہ، الگ دھڑا، یہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو یہی مسلمان ہے، یعنی کیا مطلب؟ اصلی مسلمان، اصل اسلام پر، خالص اسلام پر چلنے والے مسلمان، یہی طائفہ منصورہ ہیں، یعنی وہ جماعت جن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی، یہی فرقہ ناجیہ ہیں، یہی سلف صالح ہیں، اور یہی اس کے مثل طریقے پر ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تھے۔ ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے، ان سے جدا یا الگ تھلگ ہونے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح ان سے فرقہ بندی کرنے سے بھی منع فرمایا، یعنی ان سے الگ تھلگ ہونا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ یہی اصل ہے جو اصل اسلام پر چلنے والے ہیں۔ اب جب تک اصل اسلام تھا، کوئی فرقہ نہیں، کوئی ٹولی نہیں، کوئی الگ عقیدہ نہیں، الگ نظریہ نہیں، تب تک مسلمان کہنا کافی تھا، اسلام کی نسبت کرنا کافی تھا۔ لیکن آج اسلام کے نسبت کے ساتھ نہ جانے کتنے انحرافات، نہ جانے کتنی گمراہیاں جڑ گئی ہیں، اس لیے اب یہ طے کرنا ضروری ہے کہ اسلام تو کون سا اسلام، وہ خالص اسلام، اور مسلمان تو کون سے مسلمان؟ جو مسلمان اسی راستے پر چلتے ہیں جس پر نبی اور آپ کے صحابہ کرام چلتے تھے، وہ حق پر چلنے والے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے حکم الانتماء، یہ کتاب ہے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب سے یہ باتیں پیش کی گئیں۔ آخری بات، دوسرا نمبر حاشیہ کیا ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت ہیں، جو جماعت
जिस जमात, यही वो जमात है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर क़यामत तक फैली हुई है, ये अहले सुन्नत वल जमात है। इसके बारे में कहते हैं अहले इस्लाम के पास किताब व सुन्नत और इन दोनों की दावत में नबूवत के नक्शे कदम पर चलने के सिवा कुछ नहीं है। क्या है भाई हमारे पास कुछ नहीं है। मुसलमानों इस्लाम की असल शक्ल क्या है? फरमाते हैं अहले इस्लाम के पास किताब व सुन्नत और किताब व सुन्नत की दावत में नबी के नक्शे कदम पर चलने के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, यही है रास्ता। आप कहते हैं ये वही है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से उनका वस्फ़ बयान किया था, मन काना अला मिस्लि मा अना अलैहिल यौमा व अस्हाबी। ये वही हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात का नाम दिया है, यही ताइफ़े मंसूरा हैं जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका वस्फ़ बयान किया है। यही फ़िरक़े नाजिया हैं जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमराह फ़िरक़ों का जिक्र करते हुए इनका वस्फ़ बयान किया है। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व तरीक़े की तरफ निस्बत करने वाले हैं और यही सलफ़े सालेह हैं। कहते हैं और यहीं से जब बिदात और गुमराह कुन ख्वाहिशात नफसानी का ज़ुहूर हुआ, जब बिदतें निकली और लोग मनमानी अपनी ख्वाहिशात पर चलने लगे तो उनके अकीदे को सलफ़ी या सलफ़ी अकीदा कहा गया। तारीख़ मालूम पड़ी ना, सलफ़ी का लफ्ज़ कहाँ से लाया गया? जब बिदतें शुरू हो गई, जब लोग इस्लाम की असल राह से निकलकर अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने लगे, तब ये बताने के लिए कि हम ये बाद में जो बिदतें निकली हैं उस पर नहीं चलते, जो लोग अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चल रहे हैं हम उस पर चलने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हम वो जो गुजर चुके हैं सहाबा सलफ़, उनकी राह पर चलने वाले हैं। तब से ये नाम सलफ़ का, सलफ़ी का आम हुआ। लेकिन इसकी तारीख़ नई नहीं है, तारीख़ पुरानी है। यानी ऐसा नहीं कोई कहे 100-200 साल के अंदर की बात है, नहीं, ये हज़रात सहाबे किराम के शागिर्दों की बात है। उन्होंने ही कहा था कि हम सलफ़ी हैं। हमारे सलफ़ी उलमा जो सलफ़ हैं, यानी सहाबे किराम को ताबईन ने भी क्या कहा था? सलफ़ कहा था। क्योंकि आप जानते हैं कि ताबईन ही के दौर के वो लोग जिन्होंने अपने असातिज़ा यानी सहाबे किराम को आइडियल नहीं बनाया, उनमें से इन्हिराफात की राह पर चले गए। जिन लोगों ने सहाबे किराम की राह को नहीं पकड़ा वो खारजी हो गए कि नहीं हो गए? हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बगावत करने वाले जो 6000 लोग थे वो कौन थे? क्या वो सहाबा थे? एक अदना भी सहाबी उसके अंदर शामिल नहीं था, वो सब ताबईन के दौर के लोग थे। लेकिन जो लोग सहाबे किराम के मिशन से हटे, सुन्नत से हटे, वो खारजियत की राह पर चले गए। और जो अल्लाह के नबी को और सहाबे किराम को, अपने असलाफ को फॉलो करते रहे, वो अल्हम्दुलिल्लाह ताबईयत का शरफ पाए और आज भी उन्हें दूसरे नंबर पर उम्मत के लिए आइडियल माना जाता है। तो फ़र्क है ये, सहाबा इस कदर मेयार हैं कि जो उनकी राह पर चला, उनको उस्ताद बनाया, वो ताबईयत का मकाम हासिल कर लिया, और जो उनकी राह को छोड़ दिया वो खारजियत की और हवस परस्ती की राह पर चला गया। ये है बहरहाल। तो सलफ़ियत का लफ्ज़ कहाँ से इस्तेमाल हुआ? यहीं से इस्तेमाल हुआ जब बहुत सारी बिदतें वजूद में आ गईं, बहुत सारी ख्वाहिशात नफसानी की ग़ुलामी होने लगी, लोग मनमानी दीन पर अमल करने लगे। मनमानी दीन, जो उनका जी चाहा उसे फॉलो किया, जैसे चाहा ढाल लिया। इस तरीके से जब बिदात खुराफात का दौर शुरू हुआ, तब ये इम्तियाज़ करने के लिए कि हम कौन से मुसलमान हैं, तब हमने बताना, हमारे असलाफ़ ने बताना शुरू किया कि हम लोग ये नया तरीक़ा अख्तियार करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हम सलफ़ से निस्बत रखने वाले सलफ़ी हैं, सहाबे किराम की राह पर चलना चाहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को तलाश करने वाले लोग हैं। ये मसला वहाँ से शुरू हुआ। तो याद रखें कि अब आज भी कोई अगर कहे कि आपने नाम सलफ़ी रखा, ये कुरान और सुन्नत में कहाँ है, ये सहाबे किराम के यहाँ कहाँ है, ये ताबईन के यहाँ कहाँ है, तो हम उसको बताएंगे कि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हज़ारों अक़वाल आपको मिल जाएंगे जिसमें सलफ़ का लफ्ज़, सलफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और कुरान करीम की आयतें दलील हैं, वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ऐसे मनहज के बारे में लोग कहते हैं ये मनहज की बात आप करते हैं। मनहज कोई नया लफ्ज़ नहीं है, मनहज कुरान का लफ्ज़ है, मनहज सुन्नत का लफ्ज़ है। आपको अगर इस सिलसिले में इत्मीनान करना हो तो कुरान करीम की आयतों को देख लो,
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ یہ منہاج آپ کو منہج نہیں کہنا ہے، نہ کہیں منہج سلف کے بجائے آپ منہاج سلف کہہ لیں، کوئی فرق نہیں منہج میں، منہاج میں، نہج میں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ الفاظ، یہ نام سب معصور نام ہیں، معصور نام ہیں، خیر القرون کے نام ہیں، صحابہ تابعین طب تابعین کے نام ہیں۔ کوئی نیا نام نہیں ہے، جیسے کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سوال کے جواب کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شبہات کا اور ایسے ہی کنفیوژنس کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔